جلنے لگے شمع اڑنے لگے پروانے، جلنے لگے شمع اڑنے لگے پروانے، آغاز ہے بسم اللہ انجام خدا جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرین شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علم کی روشنی۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میرا اور میرے کو پارٹنر شازیب خان کا اس چینل کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف پازیٹیوٹی کو پھیلانا ہے اور حکم الہی، قرآنی تعلیمات، سنت رسول، سبق آموز کہانیاں اور دینی معلومات کو جاننا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ سبق آموز کہانیوں میں آج کی کہانی کا نام ہے نماز سب سے بڑی دولت۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اکرم ایک دولت مند آدمی تھا۔ اسے ہمیشہ سے عیش و عشرت کی عادت تھی۔ بڑا عالیشان گھر، مہنگا لباس، 2 گاڑیاں، نوکر چاکر ہر وقت اس کے گھر میں رہتے تھے۔ اکرم کے پاس سب کچھ تھا، بس کمی تھی تو محبت کی۔ اکرم کو جس لڑکی سے محبت تھی وہ ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اکرم اس کے گھر رشتہ بھیجتا ہے، لیکن اس کا باپ یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ بے شک اکرم کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اکرم نمازی نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شادی 5 وقت کے نمازی سے کروں گا، بے شک وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اکرم کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ مسکان کے ماں باپ نے انکار کر دیا ہے تو اکرم کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نمازی بھی بن جاؤں گا، ایسا کوئی کام نہیں جو اکرم نہ کر سکے۔ وہ ضد میں آ کر بہت الٹا سیدھا بول دیتا ہے۔ اکرم بھی مسکان کے والد کو محض دکھانے کے لیے مسجد جانے لگتا ہے، لیکن اکرم کی نماز محض ایک دکھاوا ہوتی ہے۔ جب بھی اذان ہوتی، اکرم بہت مشکل سے، کاہلی سے اور یہ کہتے ہوئے اٹھتا ہے کہ ابھی تو نماز ہوئی تھی، ابھی تو اذان ہوئی تھی، ابھی میں نے نماز پڑھی، ابھی پھر سے اذان ہو گئی، پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ خیر، یہ سلسلہ 1 ماہ تک چلتا رہتا ہے۔ پھر مسکان کے والد کو یقین آ جاتا ہے کہ اکرم ایک اچھا لڑکا ہے اور نمازی بھی ہے، تو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اکرم کے گھر کر دیتا ہے۔ اکرم شادی کرتے ہی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسکان جب بھی اکرم کو نماز کا کہتی تو اکرم بہت بہانے بناتا اور پھر بہت کاہلی سے نماز پڑھتا، اور جب کوئی اکرم کے گھر آ جاتا تو اکرم دکھاوا کرنے کے لیے مہمانوں کے سامنے پہلے سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو جاتا۔ مسکان اکرم کو سمجھ جاتی ہے، وہ بہت روتی ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتی ہے۔ انہی دنوں اکرم کے کاروبار میں مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکرم کی نیندیں حرام ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مسکان اکرم کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور کہتی ہے، تم نماز قائم کرو اور اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکرم کہتا ہے کہ نماز پڑھتا تو ہوں۔ تو مسکان اکرم کو ایک آیت پڑھ کر سناتی ہے اور ترجمہ سناتی ہے۔ ترجمہ: بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے دغا بازی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دغا بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو برائے نام یاد کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ اکرم جیسے ہی یہ آیت سنتا ہے تو گر جاتا ہے اور اکرم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اکرم کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور بے تحاشا اکرم کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اکرم کچھ دیر تک سکتے کی حالت میں رہتا ہے، پھر آنسو صاف کر کے وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اکرم کی آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری ہونے لگتے ہیں۔ اس بار اکرم کی نماز میں ایک الگ ہی لطف تھا۔ اکرم کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی روح کو تازگی مل رہی ہو۔ اکرم کو اب فکر نہ تھی کہ اس کا کاروبار ختم ہو گیا ہے اور وہ اب غریب ہو گیا ہے، اس کی فیکٹریاں جل گئی ہیں۔ وہ بس اللہ سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اب اکرم کو اذان کا انتظار ہوتا ہے، کیونکہ نماز سے اس کا ایسا تعلق جڑ جاتا ہے جیسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ترجمہ:
اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز دشوار ضرور ہے سوائے ڈر رکھنے والوں پر۔ سورہ بقرہ آیت 45۔ اب اکرم اور مسکان ایک عام سے گھر میں رہتے ہیں، اور اکرم معمولی سی جاب کرتا ہے، لیکن اب اکرم کے پاس وہ تھا جو اس کے بڑے سے عالیشان گھر میں بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس اس کی سب سے بڑی دولت نماز تھی، اور اس کی محبت مسکان۔ پھر جلد ہی کچھ سالوں میں وہ بہت محنت کر کے دوبارہ اپنا کاروبار کھڑا کر لیتا ہے، لیکن اب وہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے اور اپنی سب سے بڑی دولت نماز کو ہی سمجھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔